اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے، وہی میرے چینل کا نام بھی ہے۔ یہ تو ہو گئی بات ایک طرف۔ اب اس کے بعد وہی ریکویسٹ آتی ہے کہ اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کچھ انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے تو پلیز سبسکرائب کر ڈالیں چینل کو، 1 سیکنڈ لگتا ہے، اور تھم اپ بھی کر دیں ویڈیو کے کسی بھی موقع پہ اگر آپ کو کوئی باتیں صحیح لگ رہی ہیں۔ اور سب سے اچھی بات جو آج کل ہو رہی ہے وہ کامنٹس کی ہو رہی ہے۔ کافی اچھے ہیلتھی کامنٹس اور تنقیدیں بھی آ رہی ہیں، لیکن وہ بہت ضروری ہیں، تو میں بہت ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور کبھی ان سے بھاگتا نہیں ہوں۔ اس لیے اگر آپ کو موقع ملے تو جو بھی میری باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکشن ہو رہا ہے، ایگریمنٹ ڈس ایگریمنٹ جو کچھ بھی ہے وہ کمنٹ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ میں کچھ جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں کچھ چیزوں کی، اور کچھ چیزیں میں اس سے سیکھوں بھی کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس طرح سے کروں یا اس طرح سے کروں۔ تو پلیز اپنے کمنٹس جو ہیں وہ جاری رکھیے، اس سے بڑا مجھے ملتا ہے حوصلہ بھی، اور ساتھ میں مجھے بڑی معلومات بھی مل رہی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ سارا فیصلہ میرا یا یہ کہ ہمارا، میں اور میری وائف کا بحریہ میں موو ہونے کا کچھ ریزنز کے پیچھے ہیں، اور وہ ریزنز یہ ہے کہ ہم دونوں کی فیملیز کراچی میں رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کسی اور جگہ کا فیصلہ کرنا کہ اسلام آباد یا کہیں اور کا تھوڑا سا چیلنجنگ تھا، کیونکہ پھر آپ ان سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور جو میرا پورا مقصد ایک طرح سے پاکستان آنے کا وہ یہی کہ میں اپنی زیادہ سے زیادہ وقت اپنی فیملیز کے ساتھ گزاروں اور اپنی وائف کی فیملی کے ساتھ گزاروں۔ وائف کا بھی یہی ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارے۔ تو اس میں اگر ہم اسلام آباد چلے جاتے ہیں تو پھر تو وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ لانگ ڈسٹینس کائنڈ آف کنیکشن۔ تو اس لیے ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ کراچی میں رہنا ہے۔ پھر کراچی میں جگہیں تلاش کی تو اس میں ہمیں ملیر کینٹ اچھا لگا اور بحریہ ٹاؤن اچھا لگا۔ کوئی ہم کسی اور جگہ کے خلاف نہیں ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ریزنس ہے اپنی جگہوں پہ رہنے کے، لیکن جو ہماری ریکوائرمنٹ چل رہی تھی، پیس اینڈ کوائٹ، خاموشی، سروسز کی اویلیبلٹی، وہ ساری چیزیں ہمیں یا تو ملیر کینٹ میں مل رہی تھیں یا بحریہ میں۔ تو ملیر کینٹ کی جگہ ہے ایکسپینسو رہنے کے لیے، اور وہاں پہ ریسٹرکشنس اتنی زیادہ ہیں اندر آنے جانے کی کہ کافی آپ لوگوں سے کٹ جاتے ہیں، آسان نہیں ہوتا ان کو اندر بلانا، اور لوگ زیادہ تر جب سنتے ہیں کہ ہم ملیر کینٹ میں رہ رہے ہیں تو ان سے کوئی کہے کہ آئیے ملنے کے لیے تو کہتے ہیں ارے چلیں بھائی دیکھیں گے پھر کبھی۔ تو وہ دیکھیں گے پھر کبھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس حیثیت سے گزرنا نہیں چاہتے جو کہ ملیر کینٹ میں داخلے کے لیے ہوتی ہیں، جو سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر ویسے اس معاملے میں تو بحریہ بھی کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، شہر سے کافی دور ہے، لیکن راستہ سیدھا سیدھا ہے۔ جو لوگ اس سے ٹریفک سے گھبرا کے آنا نہیں چاہتے یا مسائل سے انٹری کے مسائل سے نہیں آنا چاہتے، کم از کم ان کے لیے بحریہ ایک اچھی جگہ ہے کہ وہ آرام سے آ سکتے ہیں اندر۔ ابھی تک بہت زیادہ سختی نہیں ہوئی ہے، رات لیٹ نائٹ ہوتی ہے سختی، لیکن ڈے ٹائم میں سختی نہیں ہوتی۔ اب اچھی بات ہے، بری بات اس کے لیے کہنا مشکل ہے کہ یہاں پہ کنسٹرکشن بہت زور و شور سے ہو رہی ہے، تو مزدور طبقہ بے شمار اندر آتا ہے اور جاتا ہے، اور بہت لوگ اندر رہتے بھی ہیں اوور نائٹ۔ تو یہ ابھی فی الحال سختیاں کرنا انٹری کے اوپر ذرا ان کے لیے ناممکن ہے، لیکن لیٹ نائٹ کو وہ ڈیفینیٹلی ہر گاڑی کو چیک کرتے ہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں کرتے وہ۔ تو یہ وجہ ہماری رہی بحریہ ٹاؤن میں موو ہونے کی، اور یہاں سے اگر مجھے کمیوٹ کرنی پڑے روزانہ مجھے شہر میں آنے جانے کی تو ٹائم کنزیومنگ ہے یقیناً۔ کچھ لوگوں نے کمنٹ دیا ہے، صحیح کمنٹ دیا ہے، ایکسپینسو ہے، وہ بھی صحیح کمنٹ دیا ہے، کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں بہت اونچی جا رہی ہیں۔ اس پہ اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں روزانہ، تو ایک صاحب سے میری بات ہوئی جو کہ روزانہ جاتے ہیں یہاں سے، وہ جاب کرتے ہیں گلشن اقبال میں، اور وہ یہاں سے روزانہ جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ان کی جاب اچھی جاب ہے، پیسہ والی جاب ہے، تو فیملی ان کی یہاں پہ رہتی، خود بھی یہاں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ابھی بھی مائنڈ نہیں کر رہا یہاں سے جانے پہ روزانہ جاب کرنے کے لیے گلشن اقبال، حالانکہ فاصلہ ہے، لیکن جب وہاں سے واپسی میں انٹر ہوتا ہوں بحریہ میں، تو ایک طرح سے میری تھکن اور فکر پریشانیاں اور ٹریفک کے معاملات اور شور شرابہ جو کچھ بھی، وہ سارے ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں۔ میں بہت پرسکون ہو جاتا ہوں، اسٹریس فری ہو جاتا ہوں، اور اپنے لگتا ہے کہ اب میں صحیح جگہ پہ آ گیا۔ تو یہ کمنٹ میں دے رہا ہوں صرف کسی اور کا، مجھے بھی ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں پر کہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اور آپ کو روزانہ کی کمیٹ نہیں کرنی پڑتی تو اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو روزانہ کی کمیٹ کرنی پڑتی ہے تو مسئلے تو ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ کرنے والا ہوں، اس لیے پلیز لگے رہیے گا۔ لوور مڈل کلاس جو ہے وہ اس کے لیے یہ جگہ اب فیزیبل اتنی زیادہ نہیں رہی ہے۔ جب شروع میں بنی تھی بحریہ ٹاؤن تو لوور مڈل کلاس کے لیے فیزیبل تھی، کیونکہ انہوں نے بہت ساری سروسز بحریہ نے فری میں دی ہوئی تھی اس وقت۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ فری کی سروسز انہوں نے واپس لے لی، اس کے پیسے چارج کرنا شروع کر دیے، تو اس کی وجہ سے مہنگائی یہاں پہ رہنے کی بڑھتی چلی گئی۔
تو اب یہاں سے کافی لوور مڈل کلاس کے لوگ، زیادہ تر لوگ یہاں سے موو آؤٹ کر گئے واپس شہر کی طرف. ایک تو یہاں سے آنا جانا ان کے لیے خرچہ والا بہت زیادہ بن گیا، پھر اوپر سے جو سروسز فری کی انہوں نے شروع میں بحریہ نے دی تھیں لوگوں کو لور کرنے کے لیے کہ آ کے رہیں، وہ ختم ہو گئی، تو وہ خرچے بھی بڑھ گئے. تو کافی لوگ یہاں سے شور مچا کے برا بھلا کہہ کے بھی یہاں سے موو آؤٹ کر گئے. مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس ڈیفینیٹلی اور ہائر مڈل کلاس فار شیور، ان 3 کلاسز کے لیے ابھی بھی میرے خیال میں، میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ بحریہ از اے گڈ پلیس ٹو لیو. اگر آپ گھر سے کام کرتے ہیں تو اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے. میری وائف روزانہ صبح کو جاب پہ جاتی ہیں، لیکن ان کی سروس یہیں سے اندر سے ہی لگی ہوئی ہے بحریہ کے اندر سے، تو کمفرٹیبلی یہاں سے بیٹھ کے جاتی ہیں سیدھی اپنی جاب کے اوپر. دور ہے اور وہاں سے واپسی بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. اگر کبھی لہری ایکسپریس میں گڑبڑ ہو جائے تو مسئلہ تو ہو جاتا ہے، ٹائم تو لگ جاتا ہے، لیکن یہ کہ کم از کم ان کا بالکل ٹریفک سے ہٹ کے سیدھا راستہ ہو گیا ہے. ورنہ پہلے ہم لوگ ملی کینڈ میں رہتے تھے تو ٹریفک سے لڑتے ہوئے جایا کرتے تھے جاب کے اوپر. اب وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاں کمیٹ تو ہے، اس کا ٹائم تو لگتا ہے. ایک بات میں بہت امپورٹنٹ کرنے جا رہا ہوں، کسی نے کمنٹ دیا اور بہت اچھا کمنٹ تھا، بالکل صحیح جینوین تھا، کہ اگر میں موو ہوا تو میرے پاس تو رہنے کی جگہ ہے، اور اس میں کچھ جگہوں کا نام لیے گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کسی اور ملک سے موو ہو رہے ہیں اور کافی عرصے رہنے کے بعد موو ہو رہے ہیں، اور اگر اپنی فیملی کے ساتھ موو ہو رہے ہیں، اور اگر اس میں ینگ بچے بھی ہیں، ایون ٹین ایجرس بچے بھی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ موو ہو رہے ہیں، تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کسی ایسی جگہ کو صرف اس وجہ سے چوز نہ کریں کہ وہاں پہ فیملی کے پاس جگہ ہے رہنے کی تو فری میں جگہ ہے، یا فیملی ہوم ہے تو فری میں رہنے کی والی بات ہے. کیونکہ جو لوگ بہت عرصے باہر رہ لیے ہوتے ہیں یا ان کے بچے باہر پیدا ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بڑی ہی مشکل اور چیلنجنگ انوائرمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ وہ ایسی کسی جگہ پہ آ کے موو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں ریفرنس دوں جہاں پہ میری کافی زندگی گزری ہے، نارتھ ناظم آباد یا ناظم آباد یا ایسے کچھ جگہوں کا ریفرنس دوں میں، اور آپ سوچیں کہ اپنی فیملی کو جو کہ زیادہ تر امریکہ میں رہی ہے اور آپ بھی زیادہ تر امریکہ میں رہے ہیں، اب لے کے وہاں پہ موو ہو جائیں، تو یہ ڈیسیشن میرے خیال میں وائز نہیں ہوگا. مشکل ہو جاتا ہے ایڈجسٹ کرنا. وہ جگہیں اب وہ والی جگہیں نہیں رہیں جو کہ آپ کی میموری میں ہوں. آپ وزٹ بھی کرتے رہے ہوں گے، لیکن وہاں کی لائف چیلنجنگ ہے، مسائل ہیں، شور شرابہ ہے، ٹریفک ہے، گندگی ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ملا جلا کے ینگ جنریشن کو بہت تنگ کرتی ہیں، اور وہ لوگ بھی جو کہ لمبے عرصے رہ لیے ہوتے ہیں، وہ دیکھا یہ گیا ہے کہ زیادہ تر سروائیو نہیں کرتے. بہت سارے لوگوں کی سٹوری ہے کہ وہ پاکستان آئے اور آ کے واپس چلے گئے، یا انڈیا آئے اور واپس چلے گئے کیونکہ یہاں پہ سروائیو نہیں کر سکے. وجہ سروائیو نہ کرنے کی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے سوچ سمجھ کے فیصلہ نہیں کیا کہ وہ اور ان کی فیملی اور ان کے بچے کس جگہ پہ خوش رہ سکتے ہیں. انہوں نے فیصلہ زیادہ تر یہ کیا کہ یہاں ہماری فیملی ہے، یہ ہمارا فیملی ہوم ہے، یہاں پہ ہم جا کے رہیں گے. وہ لوگ زیادہ تر جو ہیں انفارچونیٹلی ناکام ہو کے واپس اپنے ملکوں کو چلے گئے کیونکہ وہ انوائرمنٹ ان کو نہیں ملی. اگر آپ لوگوں نے واقعی فیصلہ کرنا ہے باہر کے کسی بھی ملک سے آ کے، جو کہ اگر آپ لمبے عرصے رہتے رہے ہیں باہر کے کسی ملک میں اور اپنی فیملی کو بھی موو کر رہے ہیں یا اکیلے بھی موو ہو رہے ہیں، تو پلیز آپ لوگ بہت ہی سوچ سمجھ کے اچھی جگہ کو سلیکٹ کر رہے ہیں رہنے کے لیے، جہاں پر کہ آپ خوش رہیں. اور یہ مت سوچیے کہ یہ فیملی ہوم ہے، یہ فیملی یہاں پہ رہتی ہے، کیونکہ وہ مسائل کریٹ کر سکتی ہے. اور لوکیشن جو ہے اس کے اندر بہت شدید امپورٹنٹ ہے. لوکیشن کے لیے چاہے آپ اسلام آباد جائیے اگر آپ کی فیملی وہاں پہ ہے، چاہے کراچی میں ہو، لیکن یہ کہ لوکیشن جو ہے وہ میں تو آپ کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ اگر آپ کو اس فیس سے نکل کے آ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو روزانہ کمیوٹ نہیں کرنی جاب کے لیے، تو آپ بحریہ ٹاؤن میں ڈیفینیٹلی سوچیں. اور اگر کمیوٹ کرنی بھی جب بھی بحریہ ٹاؤن میں سوچیں، کیونکہ یہ کمیوٹ کے مقابلے اگینسٹ میں جو آپ کو یہاں پہ سکون، اطمینان، خاموشی، کلینلینس اور بہت ساری سروسز ملتی ہیں، وہ اس کے لیے پھر بھی آپ کمیٹ کر سکتے ہیں. امریکہ میں رہتا تھا، ظاہر بہت عرصہ رہا ہوں، 35-36 سال. وہاں پہ نارملی 1 گھنٹے سے لے کے 1.5 گھنٹے کی کمیٹ ہوتی تھی جاب کے اوپر، جاب پہ جانے کے لیے. وہاں پہ ٹریفک کے مسائل تھے، تو 1.5 گھنٹے کی ڈرائیونگ اگر کراچی میں بھی آپ کو کرنی پڑے بحریہ سے جانے کے لیے، تو مت اس پہ ہنگامہ کیجیے، لیکن جگہ سلیکٹ کیجیے پیسفل، کوائٹ، کلین، سیکیور. اور وہ جگہ جہاں پر کہ آپ کو لگے کہ کائنڈ آف آپ وہی انوائرمنٹ کو لے رہے ہیں جو کہ آپ جہاں سے نکل کے آئے ہیں. پوری تو نہیں ملے گی لیکن کائنڈ آف وہی انوائرمنٹ لے رہے ہیں. اس لیے میں بار بار بحریہ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، کیونکہ کراچی والے جو کراچی کے آس پاس ہی رہنا چاہتے ہیں، DHA ہے جو بحریہ سے بھی تھوڑا آگے ہے حیدرآباد کی طرف، وہ بھی اچھی جگہ ہے، لیکن وہ پھر اور دور ہو جاتی ہے. اگر کمیٹ نہیں کرنی ہے تو پرفیکٹلی فائن، اگر کمٹ کرنی ہے تو پھر وہ کافی دور ہو جاتی ہے. بالکل ملیر ایکسپریس بن رہی ہے، ملیر ہائی وے، جب پہ بھی وہ بن جائے گی تو یہ فاصلے اور سمٹ جائیں گے
اور آسانی ہو جائے گی کہ آپ اسپیڈ میں نکل جائیں گے اور بہت جلدی پہنچ جائیں گے. ڈسٹنس تو ہوگا لیکن کم از کم اسپیڈ بڑھ جائے گی آپ کی. تو وہ جب تک بنے گی تو بنے گی، لیکن یہ کہ اس دوران اگر آپ فیملی کے ساتھ کبھی آتے ہیں تو پلیز صرف یہ فیصلہ اس بنیاد پہ مت کیجیے کہ ہمارا فیملی ہوم ہے، ہم یہاں جا کے رہیں گے. وہ اگر صحیح جگہ پہ نہیں ہے تو آپ بہت ہی جلدی دل برداشتہ ہو کے بھاگ جائیں گے. تو پیسے لگیں گے، لیکن یہ کہ آپ بحریہ ٹاؤن میں جائیں. میں ایک اگلی ویڈیو بنانے والا ہوں، اگر آپ کو جاننے کا شوق ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں، کافی انفارمیشن مجھے مل چکی ہے اخراجات کے اوپر بحریہ ٹاؤن میں رہنے کے لیے. تو میں پوری ایک طرح سے آئٹمائزڈ ویڈیو بناؤں گا کہ کیا کیا خرچے کس طرح سے اور کتنے پیسے چاہیے. لیکن ایک رف اسٹیمیٹ جو کسی نے دیا تھا وہ بہت صحیح دیا تھا کہ رفلی ابھی تو ڈالر کے ریٹ 300 کے تقریباً اراؤنڈ ہاور کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے نیچے جائیں، ہو سکتا ہے اوپر جائیں، کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن اگر 300 کو ہی آپ گول ٹارگیٹ بنا کے رکھیں فی الحال، تو ایک ڈیسنٹ اچھی زندگی جہاں پر کہ آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں. اگر آپ نے اپنا گھر خرید لیا تو اور خرچے کم ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کرائے کے گھر پہ رہ رہے ہیں تو تقریباً رفلی $1000 میں آپ اچھی زندگی ایک اچھے گھر کے اندر اچھے ماحول میں، جہاں پہ کلیننگ سروسز بھی ہیں. ڈرائیور کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن ڈرائیونگ تو میں خود کرتا ہوں، اس لیے میں اس کی بات نہیں کر رہا. اگر ڈرائیور رکھنا چاہتے ہیں وہ زیادہ ایکسپینسو نہیں، تقریباً 40,000 روپیز کے آس پاس ڈرائیور مل جاتا ہے ڈے ٹائم کا. تو وہ بھی کتنے بنتے ہیں، مطلب $120-130 مہینے کے بنتے ہیں. تو وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. تو اگر آپ کو ڈرائیور بھی رکھنا ہے تاکہ آپ کو اور بھی جھنجھٹ سے جان چھٹ جائے آپ کو ڈرائیونگ کی، اگر آپ کو شہر میں جانا ہے تو ڈرائیور، اگر آپ کو شہر میں روزانہ جانا ہے تو آپ ڈرائیور ضرور رکھیں تاکہ آپ آرام سے پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھیں، بھول جائیں ٹریفک کو. ڈرائیور لے کے جائے گا، ڈرائیور لے کے آئے گا تو آپ کی اور بھی مسائل جو ہیں وہ زندگی کے کم ہو جائیں گے. اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو پھر بھی تو ڈرائیور رکھنا چاہیے، اس وجہ سے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور باہر سے آئے ہوئے ہیں، تاکہ یہ جھنجھٹ جو ہے نا ڈرائیونگ کا. میں جاتا ہوں شہر میں، جب بھی جاتا ہوں تو ہر دفعہ اپنا اسٹریس لے کے آتا ہوں، کیونکہ ڈرائیونگ شہر کی بڑی خطرناک ہے. خطرناک سے مطلب یہ کہ خبیث ہے، بہت بری ہے. خطرناک تو کیا ہے لیکن بہت بری ہے. کسی کو کوئی ٹریفک رول وغیرہ فالو نہیں کرتا یہاں پہ، کوئی کسی کو کیئر نہیں ہے کہ کسی اور کا بھی خیال کر لے. ہر کوئی اپنے چکر میں لگا ہوا ہے. جو میں کسی اور ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ یہاں پہ خود غرضی انتہائی درجے کی نظر آتی ہے. کراچی میں انتہائی درجے کی خود غرضی ہر مرحلے پہ نظر آتی ہے کہ بس مجھے ہو جائے، میرا کام ہو جائے، میرا فائدہ ہو جائے، دوسرے بھاڑ میں جائے. تو یہ آئیڈیا ہے یہاں پہ انفارچونیٹلی. یہ باتیں تو کچھ یہ ہوگی. کمیوٹ کی میں نے باتیں کر دی کہ ہاں جی ایکسپینسو ہے، مشکل ہے. ایک بڑی بات یہ ہے مزے کی کہ جب آ رہے تھے یہاں پہ تو سنتے تھے بجلی نہیں آتی، بجلی نہیں آتی، بجلی نہیں آتی بحریہ میں. جب سے آئے ہیں تو آلموسٹ روزانہ بجلی جاتی ہے. اچھا، اب اس کے بعد میں اگلی بات بتاؤں کہ بجلی تو جاتی ہے نارملی 30 سیکنڈ کے اندر، کبھی کبھی 15 سیکنڈ کے اندر واپس بھی آ جاتی ہے. جو بھی ان کا سسٹم بنا ہوا ہے یار وہ سوئچ اوور کرتے ہیں، اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. 2 دفعہ ابھی تک 2-3 منٹ کے قریب بھی گئی ہے، اس سے لمبی ابھی تک نہیں گئی ہے. تو 2-3 منٹ بھی اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں. صبح ارلی مارننگ چلی ایک دفعہ پنکھا بند ہو جاتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے. لیکن یہ کہ یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن بہت کم ہیں. یہ بجلی کا سسٹم جو ہے میرے خیال میں ان کا سوئچ اوور کا کچھ ہے، اس وجہ سے بہت شارٹ پیریڈ کے لیے 15 سے 30 سیکنڈ کے لیے بجلی جاتی ہے دن میں ایک دفعہ، آلموسٹ لازمی. اس میں وہ سوئچ اوور شاید کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن صرف 2 دفعہ 2 منٹ کے آس پاس بھی بجلی گئی ہے. تو یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پانی وانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، ایک صاحب نے بڑا ہی اچھا انالیسس کیا اور اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کسی نے اتنا ٹائم لگایا، اتنا دماغ لگایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ شاید مطلب انہوں نے یہ کہا کہ غلط فیصلہ کیا ہے یہ فرنیچر جگہ لینے کا، اور اس کے پیچھے ریزننگ دی انہوں نے. کم از کم ریزننگ دی، وہ اچھی بات ہے. صرف یہ نہیں کہ غلط فیصلہ کیا ہے اب کیا کر لیں ہم، لیکن انہوں نے اس کے پیچھے پوری کیلکولیشن کر کے ریزننگ دی. وہ بہت اچھی بات لگتی ہے مجھے. تو وہ ایک طرح سے سیکھنے کا موقع بھی ہے، سوچنے کا موقع بھی ہے. اب تو یہ میں فیصلہ میں کر چکا، اس کو چینج نہیں کروں گا. لیکن میں ان صاحب کو جنہوں نے بھی کہ مجھے کچھ کیلکولیشن کر کے کہ اگر آپ گھر لیتے اور کرائے پہ خالی جس میں فرنیچر نہیں ہوتا، اس کے بعد اپنا فرنیچر خود اپنی مرضی کا خرید کے ڈالتے اور اس میں آپ 1-2 سال رہتے، اس کے بعد اس کو ڈونیٹ کر کے چلے بیچنا، اگر بیچنا نہ بھی ہوتا ڈونیٹ کر کے چلے آتے، پھر بھی آپ فائدہ مند رہتے. تو انہوں نے جو نمبر وغیرہ بتائے ہیں، پتہ نہیں وہ بحریہ کے ہیں یا نہیں ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم پریسنٹ 1 میں رہتے ہیں. ہمارا پوری کوشش یہ تھی کہ ہم پریسنٹ 1 میں رہیں، جو کہ دروازے سے انٹری کے بالکل ساتھ ہو، تاکہ باہر سے جب لوگ آتے ہیں تو ان کو اندر 10-12 کلومیٹر نہ چلنا پڑے. بعض جگہ تو 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر بھی چلنا پڑتا ہے، لیکن ہماری پوری یہ تھی کہ ہم پریسنٹ 1 میں رہیں، جو کہ بالکل دروازے کے ساتھ ہے. اور یہ ولا جو ہم نے لیا ہے تقریباً 375 اسکوائر گز کا ہے، تو کھلا ہے، بڑا ہے. اس جگہ کی ہم تلاش میں تھے اور وہ ہم نے 3-4 جگہیں دیکھی. کوئی بھی 60 سے خالی بغیر فرنیچر کے
उस साइज़ की नहीं मिल रही थी, वो भी प्रेसिडेंट 1 में, क्योंकि हम लोगों को प्रेसिडेंट 1 मैक्सिमम हम प्रेसिडेंट 2 की तरफ जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट 1 हमारी पहली वो थी ख्वाहिश कि यहाँ पे हमें कोई जगह मिले। तो यहाँ पे कोई जगह भी नहीं मिल रही थी, खाली जगह भी इस साइज़ की, और प्रेसिडेंट 1 में दरवाजे के करीब 55-60 हज़ार खाली बगैर फर्नीचर के। तो वो उन्होंने जो नंबर दिया है, हो सकता है वो डीप इनसाइड का नंबर दिया हो वेरिया का, वो वैलिड अनफॉर्चुनेटली हमारे केस में नहीं था। और फिर ये कि सारी बात ये कि पख जो होती है फर्नीचर ख़रीदने की, मैं कराची का अब रहने वाला इतना नहीं रहा हूँ, तो वो तलाश बिसियार, और फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट मूव और ये और वो, फिर जाते हुए फिर किसी को डोनेट करना ना करना, फिर यहाँ पे एसी जो खाली जगह हैं वहाँ पे एसी तो लगे हुए नहीं हैं। तो एसी का मतलब ये है कि 170-180 आजकल चल रहे हैं एसी, और अगर आपने 5 एसी लगवा लिए घर के अंदर तो आप सोचें कि वही कितने पैसे बन गए, और फिर जाते हुए औने पौने बेचें तो वो, और या दे किसी को। तो मेरी अपनी कैलकुलेशन ये कहती थी कि उन साहब ने जो कैलकुलेशन की है करीब है, ऑफ है, सही है, गलत है, लेकिन बहरहाल अच्छा किया उन्होंने, कम से कम एक आइडिया दिया। जो लोग और लोग वीडियो में उन्होंने देखी और कमेंट पढ़े तो कम से कम उनको एक आइडिया मिल गया कि इस तरफ भी तवज्जो दे सकते हैं कि अगर आप खाली जगह लें और आपके पास कम से कम 2 साल या 3 साल रहने का पूरा प्लान हो। हमारे पास वो भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। पता नहीं कि साल में हम लोग यहाँ से निकल जाएँ, कुछ पता नहीं है, तो शायद हम उसको कॉस्ट को जस्टिफाई ना कर सकें फुल्ली पूरा नया फर्नीचर को लेने को। तो ये सारी चीज़ें कि हमारे में केस में बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ फ्लूइड चल रही है, इसलिए हमने वो सब चीज़ें जो है ना इतना सोचा नहीं है इसके बारे में। लेकिन अगर किसी को 2-3 साल रहना हो यहाँ पे बैरिया में और उसके बाद कहीं जाना हो, तो उनके लिए ये आइडिया बनानी है कि खाली जगह लें और अपना पूरा नया फर्नीचर लें, और अगर बाहर जा रहे हैं मुल्क छोड़ के उसके बाद किसी भी वजह से, तो उसको डोनेट कर दें जो साहब ने सजेस्ट किया। तो वो वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल इसमें कोई गड़बड़ बात नहीं है। और अगर हैसल से गुजरना चाहते हैं ख़रीदने के, डोनेट करने के, टीवी एसीज़ को ख़रीदने के, लगवाने के, और जो किचन में आइटम्स होते हैं, फ्रिज लेने के, बेचने के, डोनेट करने के, माइक्रोवेव, सारी जो अप्लाइंसेस वगैरह उन सबको लेना पड़ता है, वॉशिंग मशीन लेनी पड़ती है, सब चीज़ें यहाँ पर सारी चीज़ें क्योंकि मौजूद हैं, इसलिए हमने दर्द शरीर से अपने आप को बिल्कुल आज़ाद रखा है। तो ये सिचुएशन है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे केटर किया है फैमिली को, बड़ा मज़ा आया। वो आके हमारे पास 4-5 दिन रहे, हमारे पास क्योंकि जगह थी, तो हमने उस कंपनी को बहुत इंजॉय किया है। कुछ गेट टुगेदर्स भी करेंगे इस घर में, उसको भी इंजॉय करेंगे, लेकिन सबसे बढ़कर पीस, क्वाइट, खामोशी, क्लीनिनेस, सफाई सुथराई और सिक्योरिटी काफ़ी हद तक अभी तक ये लगती है कि सही है। वाक़यात तो हर तरफ ही हो जाते हैं, मलिरगंज के अंदर भी वाक़यात हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी होते हैं। अब वो वाक़यात अगर हों उसके पीछे आप परेशान होकर बैठ जाएं तो वो तो खैर ज़िंदगी उस राह से नहीं चल सकती। तो अगर आप लोगों को कोई और सवाल हो तो प्लीज़ अपने आइडियाज़ दें, सजेशन दें, लेकिन ये कि बैरिया टाउन के ऊपर अभी मैं मालूमात जितनी दे सकता हूँ मैं दे रहा हूँ। जो लोग भी जानना चाहते हैं मूव होने के लिए बाहर के मुल्कों से, वो प्लीज़ इन वीडियोस को देखें, शेयर करें लोगों को, जहाँ जहाँ भी ग्रुप में ऐसी जगह पे जहाँ के लोग जानना चाहते हैं कि अभी अगर हम अब पाकिस्तान वापस जाने का सोचें। और भाई आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि पाकिस्तान कहीं जा रहा है बहुत लोग बहुत बड़ी स्टोरी कर रहे हैं मेरे साथ कि भाई लोग तो पाकिस्तान से जाने की कर रहे हैं, तुम यहाँ वापस आने की कर रहे हो। बात सारी है यंग जनरेशन पाकिस्तान से जाने की कर रही है। मैं समझ सकता हूँ उसको कि यहाँ पे मौके यंग जनरेशन के कम हैं पनपने के, मतलब जॉब करने के, अपनी लाइफ बनाने के। मैं उस एज ग्रुप में नहीं हूँ जहाँ पर मैं जॉब की तलाश में आया हूँ, तो इस वजह से ये बातें जो हैं मेरे ऊपर वैलिड नहीं होती। तो वो लोग, सारे लोग जो कि उस एज पे आ चुके हैं, जो कि अब उनको जॉब की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में आके करने की, मैं जैसे जैसे सोचता जाऊँगा वीडियो बनाते जाऊँगा। लेकिन ये भी मेरी वीडियोज़ जो है ना बैरिया टाउन की लाइफ के ऊपर है। जो लास्ट ख़रीदारी की थी उसके बाद से अभी छोटी मोटी ख़रीदारी की हैं, लेकिन मुल्ला की दौड़ मस्जिद अभी भी कभी कभी हम जाके मलिर कैंट में पहुंच जाते हैं, क्योंकि मेरी वहाँ पे फैमिली रहती है, मेरी मदर रहती हैं, भाई वगैरह रहते हैं, तो जाना भी मिलना जो होता है। अभी वहाँ से मैं निकल के आया हूँ, तो कभी मैं आम वहाँ से, फ्रूट वहाँ से, तो कभी मैं दही वहाँ से ख़रीद के लिए चला रहा हूँ। तो अभी भी मेरी कुछ चीज़ें जो हैं वो फुल्ली बैरिया के अंदर फंक्शनल नहीं है, चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि अभी क्लोथिंग का कोई अच्छा स्टोर जैसे खादी वगैरह है वो यहाँ पे नहीं बना है, जे डॉट वगैरह है वो यहाँ पे नहीं बना है फ़िलहाल। तो ये चीज़ों के लिए अभी भी हमें लगता है कि हमें जाना पड़ेगा मलिर कैंट की तरफ ही। फैमिली से मुलाकात हो जाएगी वहाँ पे अंदर मलिर कैंट के अंदर जे डॉट और बहुत सारे स्टोर्स ऐसे खादी वगैरह और दूसरे भी हैं मशहूर, वो सारे हैं, जूतों के भी स्टोर्स हैं और फ्रूट भी और दही भी वहाँ से आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपनी चलती रहेंगी। लंबी वीडियो होती आ रही है, मैं इसको खींचूंगा नहीं। अगर कोई और बात अगली वीडियो में समझ में आएगी तो फिर करेंगे, लेकिन अभी मैं सारी आपको अपनी लाइफस्टाइल और मामलात यहाँ के बैरिया के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, बात पसंद आ रही होगी उन लोगों को जो कि बैरिया को जानना चाहते हैं। चलिए जी, आपसे फिर अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दिया करें, चाहे क्रिटिसाइज़ करें या अपनी आइडिया दें या अपनी सोच दें।
آخری ایک بات اور بتا دوں کہ ہاں میڈ جو ہے ہمیں یہاں پہ 10,000 روپے مل گئی اور اچھا کام کر رہی ہے اور ریلائبل لگتی ہے بالکل ہی، تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ گاڑی صاف کروانے کا مسئلہ ابھی تک رکا ہوا ہے یہاں پہ، لیکن یہ کہ وہ بھی جلدی ریزالو ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ مٹی ہوتی ہے، زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، آس پاس مٹی ہوتی ہے، تو روزانہ گاڑی کو ڈسٹنگ تو کروانی ہے، پانی صاف کروانا ہے، وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ چلیے جی، آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں، اللہ حافظ۔